ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں ہر طرف آسانیاں ملیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بن جائے۔ حالانکہ یہ قدرت کا قاعدہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے راستے آسان کرنے میں لگ جائیں تو ہمارے راستے کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اور یہی حقیقی خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ میں نے اپنے نصیب کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ رکھا ہے اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھتی ہوں۔ جب بھی کوئی برا خیال مجھے گھیر لیتا ہے تو میں رب پر بھروسہ کر کے اپنے خیال کو بدل دیتی ہوں، یہی سوچ کر کہ میری قسمت میرے رب نے لکھی ہے، پھر جیسی ہوگی اچھی ہوگی، اور رب بھی تو وہی کرتا ہے جیسا انسان اپنے رب سے گمان رکھتا ہے۔ جو انسان کے لیے بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا ہونے نہیں دیتا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا کا قبول ہونا قرب کی دلیل نہیں، اور دعا کا بظاہر قبول نہ ہونا اللہ سے دوری کی علامت نہیں۔ وہ ذات بے نیاز ہے، چاہے تو ایک چڑیا کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اپنے ولیوں کی بات ٹال دے۔ اللہ کے مقربین قرب کے باوجود اپنی دعاؤں پر اصرار نہیں کرتے، یہی ان کے محرم راز مشیت ہونے کی دلیل ہے، اور یہی ان کے قرب کی سند ہے۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقرر گھڑی کے قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی راہ نکال کر ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ میں اللہ سے ضد نہیں باندھتی، اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ کر دعا مانگتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ راضی ہو کر میری خواہش میرے سپرد کر دے۔ لیکن اگر اسے میری خواہش میں بہتری نظر نہ آئے، اگر فیصلے میرے خلاف بھی آئیں، تو مجھے اپنی خواہشوں پر صبر کرنے اور اللہ کی مصلحتوں کو قبول کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اور مجھے یقین ہے جو رب جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہر مسکراتا ہوا شخص ضروری تو نہیں خوش بھی ہو، وہ جو کہہ دے کہ ٹھیک ہوں ضروری نہیں وہ ٹھیک ہو۔ چہروں پر کہاں سچ لکھا ہوتا ہے، چہروں سے سچ عیاں ہوتے تو کوئی شخص کسی سے دھوکہ کھاتا ہی کیوں، اور کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہی کیوں۔ لوگوں کو پڑھنا ہی ہے تو دل پڑھو ان کے، اور میرے خیال سے ہم کوشش کے باوجود کسی انسان کو نہیں جان سکتے، ایسے تو بالکل نہیں جیسے ہمیں ہمارا اللہ جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کو دیکھنے والی روح حقیقت ہے، مگر افسوس ہم نے دکھائی دینے والی دنیا جو فریب ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے،
کو حقیقت مان کر اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ کر لی ہیں، اور جو حقیقت ہے یعنی ہماری روح جس کو فنا نہیں، اس کو بھلا دیا ہے۔ جس کو یہ راز سمجھ آ جاتا ہے وہ دنیا کے دھوکے سے نکل کر اصل کو لوٹ آتا ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، پھر ہم کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ آپ خواہشات کو پکاریں، آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام پکاریں، یہ بہت بہتر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بک رہے تھے تو مصر کے بازار میں اس ہجوم میں ایک بڑھیا بھی ان کی خریدار تھی۔ لوگوں نے کہا تم یوسف کو کیسے خرید سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ خرید تو نہیں سکتی مگر اس کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ آپ اللہ کو مان کر اس کے راستے پر چلتے جائیں، وہ منظور کر لے تو اس کی مرضی اور اس کی مہربانی ہے۔ جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہو رہا تو وہ چاہیں جو ہو رہا ہے، آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ واللہ ہمارے رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بے شک خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ قرآن کہتا ہے عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پریشانیوں، مشکلات، ہرڈلز، دوسروں کے رویوں اور ان حالات پر جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، بہتر ہے زیادہ فوکس نہ کریں، ان کو رب کے حوالے کر کے آپ وہ کریں جو زندگی میں نکھار لانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ مومن کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکرائے گا۔ تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ انسان کا دائمی مسئلہ یہ ہے کہ اسے اس وقت تک اپنے پاس موجود نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے کھو نہ دے، اور وہ اس نعمت کو محسوس نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس سے ختم نہ ہو جائے۔ صحت، پیسہ، نفسیاتی استحکام، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ نعمتوں پر خدا کی حمد و ثنا یعنی شکر ادا کرنا، خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو، اور ان کو حقیر سمجھنا ان کی ہلاکت اور تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ برائی کریں اور آپ دکھی ہو جائیں، لوگ تعریف کریں اور آپ سکھی ہو جائیں، مطلب آپ کے دکھ سکھ دوسروں کی سوچ اور باتوں پر منحصر ہیں۔ لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لوگوں کے بجائے قریبی جاننے والے اور رشتہ دار کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ مسکراتے ہوئے کو حسد کی بنا پر کوئی دیکھ نہیں سکتا اور روتے ہوئے کو کوئی چپ نہیں کرواتا۔ اگر آپ کی پریشانی کے وقت کوئی قریب نہیں آتا تو ہرگز اس چیز کی پرواہ مت کریں کہ فلاں کیا کہے گا، کیا سوچے گا۔
اپنا حوصلہ خود بنیں۔ ہمارا ہمارے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدہ کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائیگاں مت کرنا، کیونکہ ان آنسوؤں کے خریدار رحمت پروردگار ہے۔ اور صبر یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ صرف اللہ کے سامنے روتے ہوں۔ یاد رکھیے، ان آنسوؤں کی عوض وہ چیز ہمیں نصیب ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے ساتھ احسان، مدد، ہمدردی ضرور کیجیے، مگر اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہ رکھیے۔ آپ کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور وقار بھی مٹی میں مل جائے گا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل سب سے بڑی دولت ہے۔ مقدر وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن دعا، صبر اور یقین وہ کنجیاں ہیں جو مقدر کے بند دروازے بھی کھول سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا رب صرف آپ کا مقدر لکھنے والا نہیں، بلکہ وہ اس مقدر کو پلٹ دینے پر بھی قادر ہے، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں۔ کیا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جنہوں نے برسوں بیماری، تنہائی اور محرومی جھیلی، مگر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے ان کے صبر کو ایسا بدلہ دیا کہ بیماری بھی چلی گئی، اولاد بھی واپس ملی اور رزق بھی پہلے سے بڑھا کر عطا ہوا۔ یہ وہی رب ہے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہمارے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی خواب ہو، کوئی نعمت ہو یا دل کا کوئی سکون ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب تمہاری پسندیدہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں، جب تمہاری دعائیں آزمائش میں ڈال دی جائیں، تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے حق میں سب کچھ بہتر کر دے گا۔ لوگوں کے لیے بے لوث ہو کر دعائیں کیا کریں۔ آپ کسی کی خاطر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اس روح زمین پر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بے لوث دعائیں کرنے کے لیے بیٹھا دیا جائے گا، اور پھر کسی کے لیے دعا کر کے اسے بتا بھی دیا کریں کہ اس کے دل کو تسلی ملے۔ آپ اس رب کے بندوں کے لیے کچھ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا اور کروائے گا۔ آپ کسی کی راہ سے ایک کنکر ہٹائیں تو وہ رب کسی کے ذریعے آپ کی راہ سے بہت سے کنکر ہٹوا دے گا۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر
پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ یہ محض ایک دلاسا نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر وہ آنکھ جو راتوں کو روئی ہے، ہر وہ دل جو کسی کے درد میں بے چین ہوا ہے، ہر وہ دعا جو خاموشی سے لی گئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے اور سب کا حساب رکھتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آسانی آئے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار عن قریب کہا ہے۔ یہ عن قریب اس وقت کے مطابق ہے، نہ کہ ہماری جلدی کے مطابق۔ وہ وقت جب تمہارا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف جھک جائے، جب تم سیکھ لو کہ ہر دروازہ بند ہونے کے بعد دراصل وہی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ زندگی کے سفر میں جب راہیں مشکل ہو جاتی ہیں، جب دکھوں کی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی اور جب دل تھک کر ہار ماننے لگتا ہے، تب ایک سوال دل کے کسی کونے میں ابھرتا ہے، آخر میں ہی کیوں؟ لیکن جو رب ہمیں آزماتا ہے وہی رب ہمیں سنبھالتا بھی ہے۔ وہ تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جو شاید ابھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ کی حکمت بے عیب ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا جھٹکا ضرور دیتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ ہم سنبھل جائیں، نکھر جائیں اور اپنی اصل پہچان کو پالیں۔ آزمائشیں دراصل محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ صبر کا سفر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ انسان جب مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی اعتماد اور برداشت ایک دن اس کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان محدود ہے، اس کی برداشت بھی، صبر بھی، حوصلہ بھی۔ وہ جب بار بار مانگتا ہے اور بظاہر کوئی جواب نہ آئے تو اس کا دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ سوچنے لگتا ہے
کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا واقعی اللہ مجھے دے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جس رب سے مانگ رہا ہے وہ الکریم ہے، عطا کرنے والا، وہ الوہاب ہے، بے حساب بخشنے والا اور صبر کرنے والوں کو نوازنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں غم ہے، پریشانی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں، تو بس یاد رکھیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ کا رب بہت رحم کرنے والا ہے، وہ دیر ضرور کرتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان قریب بہت جلد آپ اس سکون کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جن کے لیے آج آپ کے دل نے آنسو بہائے ہیں۔ بس صبر کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہیں کیا دکھ ہے، تمہیں کس بات نے اندر سے توڑا ہے، اور تمہارے اندر کتنی شدت سے سکون کی پیاس ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم الفاظ میں اپنی تکلیف بیان کرو یا کسی سے رو کر دلاسا لو۔ کبھی کبھار تم صرف خاموش رہ کر، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ، اور وہ رب جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے تمہاری ہر وہ بات سمجھ لیتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے کہی ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے۔ زندگی میں اکثر ہم کسی چیز کو ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ خواہشیں دل میں دفن کر دیتے ہیں، کچھ خواب ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جوڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل کس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کون سا خواب ادھورا ہے، اور تمہارے صبر کے پیچھے کتنی تکلیفیں چھپی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کوئی امید نہیں تھی۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا یقین، اور تم دیکھنا اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ دعا ایک ایسا راز ہے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، کوئی اور اسے نہیں جانتا، کوئی اور اس کی شدت اور درد کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اللہ وہ سب جانتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی امیدیں اور اپنی خواہشیں کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ اور آپ کا اللہ شامل ہوتا ہے۔